من وجهك المنير لك من القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور جتنی سانسوں نے ان کا نام دیا، میری جتنی سانسوں نے ان کا نام دیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب دعوت سند ہو گئی، فرد سیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے۔ یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا میدان حشر میں بیدم کہ وہ سب پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کی نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تھے جہاں میں اور بھی مشغلے، تھے جہاں میں اور بھی تذکرے، تیرے ذکر سے ہی سکون ملا آقا، تیرے ذکر سے ہی سکون ملا۔ کوئی بات اس میں ضرور ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ حضرت محترم، آج کی یہ سالانہ عظیم شان صدیق اکبر کانفرنس تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جامعہ مسجد الحبیب میں منعقد کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیاری اور بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس محفل کے ڈھیروں فیوز و برکات کشکول قلب و ذہن میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عزیز وقار آئیے آج کی پیاری اور بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی لارے کتاب قرآن کریم و فرقان حمید سے کرنا چاہوں گا۔ تمامی احباب انتہائی ادب اور احترام سے سامتن گوش ہو کر توجہ سے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی ثناؤں میں تلاوت کلام مسلمان کو سماعت کیجئے گا۔ میں اپنے ایوان سے جس قاری قرآن کو دعوت تلاوت دینے جا رہا ہوں، نہایت ہی خوبصورت انداز تلاوت ہے ان کا، لارے لفظوں کی ادائیگی کا ایک منفرد انداز رکھتے ہیں۔ میری مراد استاد الحفاظ زینت القراء فخر القراء حضرت علامہ قاری حافظ نظر علی القادری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں اور روحوں کو منور اور معطر کرنے کی سعادت حاصل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سلمان کی آمد، مرحبا، زندان کی آمد، مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سلاطین عالم اپنی جگہ ہے تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اپنی خوبصورت سانسوں کی تاروں میں مقدس کلام پاک کو دل کر نہایت ہی تجوید و ترتیب کے ساتھ خوبصورت صوت و لحن کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں اور روحوں کو منور اور معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے استاد الحفاظ زینت القرآن فخر القرآن حضرت علامہ قاری حافظ نظر علی القادری صاحب اور ہم سب سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم و فرقان حمید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیش نظر اس عمل کو رکھتا کوئی اسباب نزول بھی سمجھتا کوئی قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں سب لوگ قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں سب لوگ قرآن سمجھ کے کاش پڑھتا کوئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضور کی اخلاق کے بارے میں پوچھا نہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن اے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا یعنی یہ قرآن ہے میرے آقا صاحب قرآن ہے یہ قرآن سینوں میں اترنے والا میرے آقا روح میں اترنے والے ہے یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے یہ بھی اعلیٰ ہے وہ بھی اعلیٰ ہے یہ بھی ناریب ہے وہ بھی ناریب اس میں فرق کیا ہے اس میں فرق یہ ہے یہ خاموش قرآن صاحب قرآن بولتا ہوا یہ قرآن لفظ میرے آقا اس کے معنی یہ قرآن لفظ میرے آقا اس کے معنی اس قرآن کی 114 سورتیں میرے آقا کی ایک سورت اس قرآن کے بارے ہنسی مصطفیٰ کے نظارے ہنسی
کتاب وہ قرآن رسالت بعد پیش نظر اس امر کو رکھتا ہوئی اسباب نزول بھی سمجھتا ہوئی قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں سب لوگ قرآن سمجھ کے کاش پڑھتا ہوئی دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے ذرا ہم پڑھ گئے تو سبحان اللہ اپنا مسجد میں موجود ہونے کا ضرورت ہے کہ سبحان اللہ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ چاند بہت ہنسی چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تاج اچھا ہے حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی ارے حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے آؤ جن کی ہر بات کرینا ان کی بات کریں آؤ جن کی ہر بات کرینا ان کی بات کریں خوشبو جن کا پسینہ ان کی بات کریں حضرت محترم گزارش کر رہا ہوں پہلے سلام قدرت اللہ قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں قدرت اللہ قادری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہندی چم کے حلیمہ لجپال کہندی چم کے حلیمہ لجپال شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو کہندے چم کے حلیمہ لجپال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال اور دیواری میری ڈاچی پیچھے پیچھے رہی ہے جہاں دیواری سارے آنکھوں کے لنگ گئی ہے اور دیواری میری ڈاچی پیچھے پیچھے رہی ہے جہاں دیواری سارے آنکھوں کے لنگ گئی ہے اگے لنگ گئی پر لگ گئے اونٹنی دی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو کہندی چم کے حلیمہ لجپال نو کہندی چم کے حلیمہ لجپال نو
میر دی پہنچ گیا میرا رتبہ کمال پہنچ گیا میرا رتبہ کمال شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو کہندے چم کے حلیمہ لجپال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال سبحان اللہ سبحان اللہ ویک کربتا یار غنیمہ بیٹھی تھی دلحال غنیمہ اٹھڑی لاچی لکڑی ہوگی بدلے عددن سوال غنیمہ لک لگے تاپر بھی چکتے چکتی سی نقصان غنیمہ لکے سینے لکے سینے لکے سینے فضل نبی نویندے زیدر چار غنیمہ قدرت اللہ قادری کی بارگاہ میں درودوں کی حال سلاموں کی بجری اور محبتوں کی نظرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے میں گزارش کر رہا ہوں حاجی استاد کے بعد حامد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت بھری حاضری پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں اچھا میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں بڑی
ایک تیرا لاڈلا ہے، ایک یار غار ہے، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے وہ مدنی کا یار ہے، سب کا ادب کرے وہ مدنی کا یار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ حاجی مشتاق احمد حامی صاحب حضور کی بارگاہ میں درودوں کی ہار، سلاموں کی گجری اور محبتوں کی نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر، صدیق اکبر نہیں ہے کوئی تیرے برابر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، بلند آواز کے سبحان اللہ۔ خدا کا بندہ نبی کا دل پر، خدا کا بندہ نبی کا دل پر، صدیق اکبر، صدیق اکبر نہیں ہے کوئی تیرے برابر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے، کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے، مزار بھی وہ جو ہے منور، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانو مبارک پر آقای دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر اقدس رکھ کر، سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر میں یوں کہنا چاہوں گا، ابو بکر صدیق حضور کے چہرے کو دیکھ نہیں رہے بلکہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، اور روح ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ پر فرق ابھی روج زہرہ، اب یوسف یاقوت شام کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، کبھی
سجا پڑھ رہے ہیں، کبھی ماذا البشر وما طغى پڑھ رہے ہیں، کبھی طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، کبھی یاسین پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عالم تصور میں ابو بکر صدیق سے عرض کیا، اے ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو مجھے جواب آیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جب قرآن کو پڑھو تو آہستہ آہستہ پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر، نہیں کوئی تیرے برابر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے بازار میں ہے، کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے بازار میں ہے، بازار بھی کو جو ہے منور، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ میرے بار کے انتہائی محترم معتبر مقتدر ثنا خان، خوشگلو خوش آواز ثنا خان، نعت گو شاعر، صدارتی ایوارڈ یافتہ ثنا خان جناب محترم الحاج ریاض الدین نیازی صاحب سے شکرائیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ محبتوں سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکریہ اللہ صاحب، محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پہلے نعت شریف کے چند اشعار پھر منقبت سیدنا سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا ذکر صلی اللہ کی ہے سب برکتیں مل گئی، گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے جنتی کر دیا، اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری ہو گئی، جن کو دربار کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، کوئی صدیق
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق عثمان اور کسی کو نبی نے علی کر دیا سبحان اللہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے پھر صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سخی نے سخی کر دیا استاد الفاظ حافظ نظر جی کالی دامت برکات ملالیہ نے آج یوم صدیق اکبر کے موقع پر یہ سالانہ سید ناصر کے اکبر کانفرنس کا انعقاد کیا ہے منقبت کے چند اشعار حاضری کے طور پر پیش کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر یا رسول اللہ وسلم علیہ منقبت میں کیا ہوا میں نے جو باب صدیق آئے اشعار میں اوصاف جناب صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت میں جو کیا ہے میں معرفت حق سے تعلق میرا ہے میں معرفت حق سے تعلق میرا میں سرشار کے پیتا ہوں شراب صدیق آئے اشعار میں اور رہبر امت مسلم تھے وہی بات نبی اب تلک زندہ ہے ہر حرف خطاب صدیق اب تلک زندہ ہے ہر حرف خطاب
شام سے تابہ سحر دیکھوں السلام علیکم میں خواب السلام علیکم صدیق شام سے تابہ سحر دیکھوں میں خواب صدیق منقبت میں جو کیا اور تربیت کے لیے ایک خاص وسیلہ ہونا دین درسگاہوں میں جو درسگاہوں میں جو شامل ہو نصاب صدیق علامہ علامہ شفیع صاحب تشریف لائے ہیں شامدین کہتے ہوئے اور یہ مصرع کی حضرت کا نام کہ درسگاہوں میں جو شامل ہو نصاب صدیق منقبت میں جو کیا ہوا میں نے جو باب صدیق سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ اوصاف جناب صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی صاحب کی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ منقبت شریف امیر المومنین خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے خوش گلو خوش آواز خوش اخلاق شناخاں الحاج ریاض ندیم نیازی صاحب حضرت عزیز وقار موسم بھی آپ کے سامنے ہے ٹائم بھی مختصر ہے میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں اپنے ایوان سے میرے ایوان کے انتہائی محترم معتبر مقتدر ممتاز عالم دین جو میرے استاد محترم ہیں ہم سب کا فخر ہے فخر اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ قاری غلام شبیر حبیبی قادری دامت برکات ملعالیہ سے دستگفتہ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہم سب کے دل اور روحوں کو منور فرمائیں محبتوں سے نعرے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا صلی اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اتصب القلوب العظیم سبحان اللہ وعلى آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون
المقدور سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد کے ساتھ شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا الہی رحم فرما خادم سے دیکھ اکبر الہی رحم فرما خادم سے دیکھ اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ سے دیکھ اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ سے دیکھ اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدح گو سے دیکھ اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدح گو سے دیکھ اکبر ہے نبی سے دیکھ اکبر کا خدا سے دیکھ اکبر کا نبی سے دیکھ اکبر کا خدا سے دیکھ اکبر کا اور لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دیکھ اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دیکھ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا
وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کہ 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آگاہ کو کہہ دے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بزم بان شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کانفرنس کے عنوان سے ہے، تو انشاءاللہ مختصر سے ٹائم میں انشاءاللہ آپ سے میں چند معروضات گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2.5 سال بعد ہوئی، اور آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد کا رکھا۔ اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا معیوب نام نہیں ہے، کیونکہ ان کے والدین بھی لگتا یہ ہے کہ بیت اللہ شریف سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خیر، اور پھر ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، اور آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عزیزان محترم، مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لاکھ کم بیش 24,000 صحابہ کرام کی تعداد، ان کی صحابیت قرآن سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کی جو صحابیت ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگی، قربان جاؤں مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور پر لے گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، غار ثور پہ
تذکرہ کرتے ہوئے وہاں پہ جو واقعات ہوئے جو معاملہ ہوا علماء کرام سے سنا آپ نے، لیکن عزیزان محترم میں نے یہ بات یہ ظاہر کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ عزیزان محترم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ صحابی سے کہا، اس صحابی سے مراد ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔ پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرے پیارے صحابی، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، تو یہ خوف کر رہا ہے کہیں دشمن آگے کوئی حملہ نہ کر دی۔ عزیزان محترم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر تو غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا۔ اللہ کی ذات بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ آئے مبارکہ میں نے اس لیے پیش کی کہ صاحب ہی سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت عزیزان محترم ثابت ہو رہی ہے۔ اور دوسری فضیلت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ کی 4 پشتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت میں داخل ہے۔ آج ہمارے خاندان کے اندر ایک حافظ قرآن بن جائے اور ایک خاندان کے اندر ایک عالم دین پیدا ہو جائے، ایک مفتی پیدا ہو جائے، کسی خاندان کے اندر ایک شہید پیدا ہو جائے اور اسے مقام شہادت مل جائے، وہ پورا خاندان اس شہید کے صدقے میں، اس عالم دین کے صدقے میں اور اس حافظ قرآن کے صدقے میں داخل کیا جائے گا جنت میں، تو پھر میں قربان کیوں نہ جاؤں مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم خاندان پہ کہ جس کی ایک پشت نہیں بلکہ خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ کیسا عظیم خاندان ہے۔ اور آج جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے، ہمارے اپنے سنی بھی کچھ یوں گردن ہلانے شروع کر دیتے ہیں، کچھ چند اوراق تاریخ کے گردان کے یہ جی فلاں جنگ ہوئی، یہ ہوا، اور بھاگ فتق میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کیا یوں کیا۔ عزیزان محترم میں اس طرف نہیں آنا چاہتا، آئیے مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اب چند احادیث میں ان کی شان میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بابا بلند کہے سبحان اللہ۔ بیان مختصر ہونا ہے، آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہوں اس قدر نہیں ہے کہ اس بیان کو مزید طویل کیا جائے۔ چند احادیث آپ کو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بابا بلند کہے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے صفحہ نمبر 518 اور ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206، یہ حدیث مبارکہ
موجود ہے اور اس کے راوی ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جانتے ہیں کہ مولا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خدا کی قسم سارے صحابہ میرے آقا کے مرید ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو میرے آقا کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ کون عمر کہ جس کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کی مانند ہیں؟ کون عمر جو مراد مصطفیٰ بھی ہے اور مرید مصطفیٰ بھی ہے؟ اور اس کی شان میں یہ کوئی ادنا صحابی نہیں ہے، حضرت مولا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، آواز بلند کریں سبحان اللہ۔ آپ اگر سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں سمجھوں گا کہ اس کمپنی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کو مولا سیدنا عمر کی نام سے عزیزان محترم بہت اور عناد ہے، آواز بلند کریں سبحان اللہ۔ سنی وہ ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پنجابی شاعر نے جو ان کی شان میں چند کلمات بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے انشاءاللہ وہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ اور مراد مصطفیٰ کے بارے میں وہ پنجابی شاعر کیا کہتے ہیں کہ تاج پاکے فتدایا عمر تاجہ والے کھڑے ویکھدے رہ گئے منبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو منبر مصطفیٰ ملیا سب شہنشاہ کھڑے ویکھدے رہ گئے تاج پاکے خلافت دایا عمر۔ باول بلند کے سبحان اللہ۔ قسم رب دی شریف کی حدیث مبارکہ ہے وہ مولا سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا، مولا صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں اور ہم سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ مراد مصطفیٰ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا، مولا ابو بکر صدیق ہمارے سردار بھی ہیں، ہم سے افضل و اعلیٰ بھی ہیں۔ فرماتے وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ دو طریقے سے آپ کی شان بیان کی کہ ہمارے سردار بھی ہیں اور ہم سے افضل و اعلیٰ بھی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ اور مولا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ لَوَدِدْتُ أَنِّي شَعَرَةً فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش کہ میں ابو بکر
اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا. یہ کوئی عام آدمی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا وہ عمر بات کر رہا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کی مانند ہے. وہ فرماتے ہیں لَوَجَدْتُ تو کاش کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا کوئی ایک بال ہو. اللہ اکبر. کون ابو بکر صدیق جس کے بارے میں امام بہقی نے جو روایت کی ہے وہ بھی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو حسن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرج بہم. کہ روح زمین کے تمام رہنے والوں کے ایمان کو ایک پردے میں رکھا جائے, ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پردے میں رکھا جائے, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان والا پردہ پھر بھی پوری روح زمین کے ایمان سے بھاری ہوتی. وہ ابو بکر صدیق تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ جو ترنم کے شوقین ہیں نا, ان کے حوالے سے میں یہی عرض کرنے لگا ہوں. میں اسی لیے میں نے ٹرن اپنی تبدیل کر دی کہ میں آگے ہوں آپ کو سمجھانے کی طرح. ترنم تب ملے گا جب آپ بابا بولا سبحان اللہ کہیں. مولوی صاحب جو پسینہ نکرے لیکن پدھر والوں سے اصل ڈس کو مس بھی نہ تھے. مزہ تو تب ہے کہ مولوی کا بھی پسینہ نکلے اور سننے والے کا بھی پسینہ نکلے. میں تو حیران ہوں یار, جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں سبحان اللہ کہنے میں لوگ شرماتے ہیں یار. آج کل تو مسلمان کا رواج بھی ہو, کیونکہ آج اگر کسی مسلمان کو یا نئی جنریشن کو کسی کو کہا جائے اچھا صحیح تھے اذان دے مسلمان کی شرم ہی نہیں ہے. وہ ظالم اللہ کا نام لینے سے بندہ شرماتا ہے. لوگ بازاروں کے اندر گلیوں میں انڈیا کے گانے گاتے ہیں نہیں شرماتے. تم مسجد میں آ کے اپنے رب کی باقی بیان کرتے ہوئے شرماتے. بابا غلام کہیں سبحان اللہ. اب بھی مزہ نہیں آ رہا ہے. جب اس اسٹیج پر آپ کی سبحان اللہ ہوگی نا پھر ہم ترنم اٹھائیں. آپ کی مرضی ہے سنیں. ویسے حدیث پاک سنتے جائیں. یہ حدیث مبارکہ اور یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. کون امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ میرے آقا کا دیدار ہوا ہے. جناب کا پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. آواز بلند کریں سبحان اللہ. وہ مفسر لکھتے ہیں اور یہ روایت اس کے راوی کون ہے؟ ڈی کے نعرے لگانے والے جناب والا آؤ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ ہاں یہ پیش کریں. ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بعد تمام لوگوں میں اب مولا علی مشکل کشا کے ڈیڑھ نعرے لگانے والوں یہ کون یہ فرمان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ابو بکر اور عمر کی ذات وہ ابو بکر. اور پھر آگے کمال کر دی. کوئی کہے کہ تم مولانا نے اپنی طرف سے ایسی بات کر دی تھی, ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. بات میں کرنے لگا ہوں. یہ حدیث پاک کے اگلے الفاظ ہے کہ لا یجتمع بی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا ہے. سمجھے نہیں ہے؟ شاید آپ نے سمجھا کہ کوئی اور بات کی ہے. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں
مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ مومن کے دل میں میری محبت اور ان شیخین کی بغض جو ہے وہ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔ اور عزیزان محترم کون سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے بیٹھے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، نیکیوں کے 360 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 360۔ باواز بلند کریں، 360 درجے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان نیکیوں کے 360 درجے میں سے کوئی ایک بھی نیکی جس شخص میں پائی گئی وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان 360 نیکیوں میں سے کوئی نیکی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، میں نے ابھی 360 نیکیوں کا اور آپ کے تمام اعمال اور آپ کی تمام نیکیوں کا تقابل کیا ہے، مجھے وہ کوئی نیکی نہیں نظر آتی جو نیکی ان سب کی سب 360 کی 360 نیکیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں۔ اور آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت کے دروازوں کا تذکرہ فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نمازی باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، مجاہد باب الجہاد سے داخل ہوں گے، روزہ رکھنے والے باب الریان سے داخل ہوں گے۔ لیکن یہاں میں اپنے عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں، جنت کہاں پہ ہے؟ جنت کا پتہ ہے کہاں پہ؟ 7 آسمانوں کے اوپر نظر آ رہی ہے؟ نہیں، میرے آقا بیٹھے ہیں مدینہ منورہ کی دھرتی پہ، آپ جنت کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا میرے آقا کو خالق کائنات نے علم غیب عطا کیا ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو کر آپ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں کا فلاں دروازے کا یہ نام ہے، باب الصلاۃ سے نمازی گزریں گے، باب الجہاد سے جہاد کرنے والا گزرے گا، باب الریان سے روزہ رکھنے والا گزرے گا۔ مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جو ان 8 دروازوں سے ہو کے گزرے؟ اللہ اکبر۔ مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، میں امید کرتا ہوں کہ تو ہی وہی شخص ہے جو جنت کے ان 8 دروازوں سے ہو کے ہی گزرے۔ اچھا، میں نے کہا مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی ہم تو یہی سنتے آئے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارا ان پہ بھی ایمان ہے، خدا کی قسم ہم سے، ہم اہل سنت و جماعت والوں سے پوچھنا چاہتے ہو نا تو میرے آقا کے سارے صحابہ مولا ہیں۔ بابا جو بلند کہیں سبحان اللہ۔ ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں کون سا مرض دوست کیا کہیں بابا جو بلند سبحان اللہ۔ مولا صدیق اکبر گادوں تھے عزیزان محترم، تمہارے مطالعے کا قصور، آؤ میں تمہیں قرآن سے بتانا چاہتا ہوں، مولا صدیق اکبر کی شان تو افضل و اعلیٰ ہے۔ خدا کی قسم قرآن میں خالق کائنات نے مومن مسلمان کو بھی مولا کہا ہے۔ سننا چاہتے ہیں قرآن؟ اس ڈیلی سبحان اللہ پہ بابا جو بلند کہیں سبحان اللہ۔ 22واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 4،
فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح کے کائنات نے ارشاد فرمایا. یہ میں جو آہستہ ہو جاتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر پاور کتنا ہے. کتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ. بھائی بخل نہ کریں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 90 گناہ مٹا دیتا ہے. 90 درجات بلند کر دیتا ہے. رب عطا کرنے میں بخل نہیں کرتا. تم لینے میں کیوں بخل کر رہے ہو بھائی؟ اتنے ملے نا پیسہ ڈسو آسان جو سننے کی آسان جو مسلمان ہیں اتنے الحمدللہ ایکڑو ادارو کھلو ہے نا، ادارہ اخوت ماشاءاللہ. مجھے اللہ بھی انہی ادارے میں اساجد دا دل خوش تھی دعا، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو بلا سود ان کمزور مسلمانوں کو قرضہ دیتے ہیں جو کاروبار کرنا چاہے. عزیزان محترم، بہت بڑا اچھا اور نیکی والا ادارہ ہے. تو لیکن کبھی کبھی میٹنگیں ہوتی ہیں یہاں پہ اس مسجد میں نا، پھر ویسے یہ نہ کہیں کہ جی میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں. میں اپنے سنیوں اور اپنے مسلمانوں کے مزاج کی طرف، یہ ہماری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، پوچھیں ان سے. خدا را اگر جتنی آپ اس وقت جو ہے وہ چیک وصول کرنے کے لیے اتنی رش کرتے ہیں، لوگ گزرنے والے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج الحبیب جامع مسجد الحبیب بہت بڑا پروگرام ہے. تو اور اس پروگرام میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ادھر ہی اگر ہوتے ہیں انشاءاللہ ادھر چیک کا جو ہے نا کوئی اعلان ہوتا تو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو مسلمان جو ہے نا ملتے بھی. تو اس لیے عزیزان محترم آپ کو چیک مل رہا ہے، وہ یہ چیک ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ آپ یہ نہیں کہ ہم مسجد آئے تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر دیتا ہے. جو وہ بھی نہ آئے بابا دے بلند سبحان اللہ. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. میں نے کہا پگلا تو اس بات کو رو رہا ہے، جناب یہ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں، جناب یہ مولا صدیق اکبر کہنے لگے. میں نے کہا میں تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. بے شک میں بھی تمہارا مولا، وَجِبْرِيلُ اور جبریل بھی تمہارے مولا. مولا صدیق اکبر کہاں ہے جناب والا؟ قرآن کہتا ہے وَصَالِحُ پھر مولا صدیق اکبر کیوں نہیں بن سکتی؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ نہیں ہے کہ جی مولا کہاں سے ثابت کیا، قرآن پاک سے سورہ تحریم میں 28 پارہ آیت نمبر 4 قرآن میں جھوک کر دیکھ سکتے. آئیے آخر میں قرآن پاک کی روح سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیات بینات پڑھی ہیں ان کو ٹچ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ آپ قرآن پاک میں علماء سے سنتے ہیں کہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 سنتے ہیں قرآن پاک. ڈاڈا تنگ تھا مولانا غلام شبیر سر، آپ کی مرضی بھائی، ہم نے تو آپ کی نیکیاں بڑھوانی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی ہم نے
نہیں آپ سے سبحان اللہ. ہمیں بھی پتہ ہے کہ لوگ کتنے خواہش مند ہیں نیکیوں کے باآواز بڑھاتے ہیں. آئیے قرآن پاک سنیں، یہ بڑی عظمت والی آیت مبارکہ ہے. دیکھیے کہ ہم اس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کو کس طرح ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ خالق کائنات نے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عزیزان محترم، خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود پہ فائز کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت آئی نہیں ہے، محشر کا میدان لگا نہیں ہے. قربان جاؤں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود پہ فائز فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جس مقام پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے، خالق کائنات نے اس مقام کو مقام محمود ارشاد فرمایا. محمود عربی کا لفظ ہے. عزیزان محترم، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود. سبحان اللہ. وہاں کے یہ گال سمجھ رہے ہیں جو علماء کرام سمجھتی ہیں. عزیزان محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمود. اس مقام پہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فائز کریں گے یا نہیں ہے. حضور کو بٹھائیں گے، بٹھایا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس مقام پہ خالق کائنات اپنے حبیب کو بٹھائے گا، اپنے حبیب کو فائز فرمائے گا، اس مقام کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے حمد کیا ہوا مقام اس کو نام دیا ہے. ایسا مقام جس کی تعریف دی گئی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے آقا اس مقام پہ بیٹھے نہیں ہیں، اس مقام پہ فائز ہوئے نہیں ہیں. صدیاں گزر جائیں گی، جب قیامت کا میدان ہوگا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب ہم اپنے حبیب کو اس جگہ پہ جلوہ گر فرمائیں گے، ہم نے اس کا نام بھی محمود رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ اور ان پنوں پہ قربان کیوں نہ جاؤں جن کندھوں پہ میرے آقا سوار ہو کے بارے سور کی طرف روانہ ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سمجھے نہیں ہے کہ مقام محمود پہ اب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں ہیں، لیکن رب اس کی تعریف اب بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتا بھی رہے گا. سبحان اللہ. وہ جگہ جس جگہ پہ بھی میرے آقا جلوہ گر ہوں گے، اس جگہ کا نام مقام محمود ہوگا. تو پھر ان کاندھوں پہ قربان کیوں نہ جاؤں کہ جن پہ مولا صدیق اکبر کے کاندھوں پہ میرے آقا جلوہ گر ہو کے بارے سور کی طرف روانہ ہوں. سبحان اللہ. کاندھوں کی کوئی شان بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 33 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. والذی جاء بالصدق وصدق به. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے آیت
مبارکہ پیش کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ والذی وہ ذات جو سچائی لے کر تشریف لائی، وصدق بہ اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون وہی پرہیزگار متقی ہیں۔ تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اس آیہ مبارکہ میں والذی جاء بالصدق سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، صدق بہ سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، خالق کی کائنات ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت